اب ہمیں بات کرنی ہے ان کہتے ہیں نا ان لفظوں کی جو حالانکہ ہیں تو بہت پرانے وقت کے، لیکن آج بھی ہمارے بچوں کے زبانوں پر ہم سنتے ہیں. وہ ہیں جناب دل دل پاکستان، جہاں جہاں پاکستان. آج بھی اگر یہ گانا بجے تو ہمارے بچے فوراً سے شروع ہو جاتے ہیں چٹکیاں بجا کے اسی کو دہرانا. تو یہ تو آپ کو یاد ہوگا اس گانے کے ساتھ جڑے ہیں ہر دل عزیز جنید جمشید، جن کو بچھڑے 7 سال بیت گئے ہیں. جنید جمشید نے گلوکاری کے بعد بطور مبلغ اور نعتیہ کلام سے بھی خوب شہرت حاصل کی ہے. 7 دسمبر 2016 میں جنید جمشید طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے تھے، اور آج انہی کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اس وقت ان کے صاحبزادے تیمور جمشید اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ تیمور آپ کے وقت کے لیے. جنید جمشید کی برسی کو 7 سال بیت گئے مگر آج بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. ان کے جانے کے بعد خلا کو پورا کرنا یقیناً ناممکن ہے. آپ لوگوں نے کس طرح اس مشکل وقت کو فیس کیا تھا، بتائیے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سارے ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے سالوں بعد بھی 7 سال گزر گئے، اتنے سالوں بعد بھی آپ لوگ جو ہے میرے والد صاحب کو یاد کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں اور اتنے محبت سے جو ہے ان کو یاد رکھتے ہیں. تو سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تہہ دل سے اپنے. ان کے جانے کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں معلوم پڑی کہ اتنی بڑی وہ لیگیسی چھوڑ کے گئے. تو ہم تینوں بھائیوں نے یہ مل کے فیصلہ کیا کہ یار ایک کاروبار بھی تھا، تبلیغ کی لائن بھی تھی، نشید بھی تھے، چیریٹی کا کام بھی تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک انسان کا کام نہیں ہوتا. اللہ نے ان کے ٹائم میں بہت برکت دی تھی، لیکن یہ ہم ایک انسان جو ہے اس کو لے کے نہیں چل سکتا تھا. تو ہم تینوں بھائیوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس کو کس طرح بانٹ کے ہم کام کریں. تو الحمدللہ ایک ذمہ داری دے کر گئے تھے، تو الحمدللہ اس کو ہم لے کر چل رہے ایک ساتھ ہی. اچھا تیمور، جنید جمشید بہت پہلے بھی سپر سٹار تھے، بعد تک اپنے آج بھی وہ سپر سٹار بلکہ میں کہوں گا، لیکن پہلے میوزک، پھر 2004 میں دین کی طرف وہ آ گئے. تو گھر والوں نے اس تبدیلی کو کیسے فیس کیا؟ کیونکہ ایک جانب شوبز کی چمکتی دمکتی دنیا، دوسری طرف اللہ کا دین کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کا مشن. اس میں بولوں گا کہ بہت سارا کریڈٹ جو ہے، پورا کریڈٹ جو ہے میرے پیرنٹس کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایز کڈز ہمیں فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ ہماری زندگی کمپلیٹ جو ہے وہ چینج ہو گئی تھی. میوزک کی طرف سے پھر کمپلیٹ چینج ہو کے نعت، قرآن، نماز کی طرف ہو گئی تھی. تو میں یہ بولوں گا کہ وہ ٹرانزیشن الحمدللہ بہت اچھی رہی ہمارے لیے، اور ہمیں بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کوئی بہت میسو چینج ہماری زندگی میں آیا، جبکہ کمپلیٹ ہماری زندگی جو تھی. اچھا، دنیا بھر میں آج بھی ان کی آواز کے شیدائی موجود ہیں، ان کی پڑھی ہوئی حمد و نعت جب جب سنی جائے گی ان کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا جائے گا. ہم چاہیں گے کہ ناظرین کے لیے ان کا پڑھا ہوا کوئی کلام سنا دیں. سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ کہیں بھی جاؤں وہاں پہ اگر میرے والد کی نعت چل رہی ہو یا ان کا قومی ترانہ دل دل پاکستان سنوں تو بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج دن تک 7-8 سال ہو گئے، آج دن تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی نشید سنتے ہیں. یہ ان کا خواب بھی تھا کہ جو لوگ ان کے پہلے گانے سنتے تھے وہ اب ان کی نعت سنیں اور اس نعت سے ہی ان کو یاد کریں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں بھی ہم نے یہی کوشش کری کہ ہم 3 بھائی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس نعت کی لیگیسی کو بھی مل کر اور جو اپنی بیسٹ کوشش ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں. اچھا، ہم باپ بیٹے کے رشتے کی بات کرتے ہیں، باپ کی کمی دنیا میں کوئی پوری نہیں کر سکتا. آج بھی ان کے کہے ہوئے کون سے جملے آپ کو یاد دلاتے ہیں، یا کوئی یادگار قصہ جو ہمارے ناظرین کو آپ سنا سکیں؟ میرے والد صاحب جو تھے وہ گھر میں بہت ایک آپ سمجھے ریلیکس مزاحیہ ان کا ایک نیچر ہوتا تھا، ہنسی مذاق کرتے تھے. لیکن ایک چیز پہ ان کا بہت میجر فوکس ہوتا تھا جو ہم بچوں کو، بہن بھائیوں کو ہمیشہ انہوں نے بہت سختی سے بولا، وہ یہ تھا کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنی. اور ان کا ایک بہت ہی آپ سمجھیں کہ پیارا نظام تھا فجر پہ ہم سب کو اٹھانے کا. صحیح. جب بھی وہ گھر سے جاتے باہر تو وہ ضرور مجھے آ کے بتاتے کہ بھائی میں گھر سے جا رہا ہوں، اب گھر کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم نے سب کا خیال رکھنا ہے. تو اسی طرح جو ہے
وہ فجر پہ جب جا رہے ہوتے تھے تو آ کر صرف کھٹکھٹاتے تھے دروازے پہ کھول کے، پھر مجھے بولتے تھے کہ میں نماز پہ جا رہا ہوں. یہ نہیں کہ کھولا دروازہ اور اٹھایا زبردستی کری، اس پہ بھی کوئی میں اعتراض تو کبھی بھی نہ کرتا، لیکن ان کا جو پیارا انداز تھا کہ وہ دروازہ پہ کھٹکھٹا کے صرف بتاتے تھے کہ بھائی میں جا رہا ہوں نماز پہ. صحیح. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بھائی اٹھ کے میں خود بھی اٹھ جاتا تھا تو میں ان کے ساتھ ہی چلا جاتا تھا، نہیں تو پھر اٹھ کے نماز پڑھتے تھے. اور وہ آج دن تک ہم یاد کرتے ہیں کس طرح وہ سب کو جو ہے فجر پہ اٹھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم دادا دادی کی قبر پہ جاتے تھے، ناشتہ کر کے واپس آتے تھے. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے ہماری صبح ہوتی تھی. بہت شکریہ تیمور، آپ نے ہمیں بتایا اس حوالے سے اور ان کی یادیں ہم سے تازہ کی ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.